شہر نبی شہروں کا سرتاج ہے، جسے افضلیت کی خلت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا۔ یہ دنیا کا محبوب ترین خطہ اور کائنات کا مرکز نگاہ ہے، اس لیے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت، جائے سکونت اور آخری آرامگاہ ہونے کا شرف ملا۔ اس کی زمین پر گنبد خضراء ہے، خوشبوئیں جس کے طواف میں مصروف رہتی ہیں، صبا جس کی بلائیں لیتی ہے، جہاں ہر وقت رحمت خدا بندی برستی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویلتھ آف انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ علامہ سمہودی فرماتے ہیں، چونکہ ہر نفس کو اس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے جس میں بعد از وفات اسے دفن کیا جانا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر مقدس کو مدینہ منورہ کی مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ پس اس وجہ سے خاک مدینہ تمام روئے زمین سے زیادہ فضلیت والی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو اپنی رحمت میں رکھا، اسی طرح اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شہر کو بھی ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر ملائکہ مقرر ہیں، اس شہر میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ مرض طاعون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا دجال ہر شہر کو روندے گا، جبکہ ان دو شہروں کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ والوں کو 3 جھٹکے لگیں گے، یعنی زلزلے آئیں گے، جس سے اللہ پاک ہر کافر اور منافق کو اس سے باہر نکال دے گا۔ محمد عبد المعبود اپنی تصنیف تاریخ مدینہ المنورہ میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہ شہر 2200 قبل مسیح مارز وجود میں آیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ بابل کے اطراف میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے، اس بستی کا نام شوک السمانین، 80 لوگوں کا بازار مشہور ہوا۔ ابتداء میں ان کی زبان سریانی تھی، پھر 72 مختلف زبانیں بولی جانے لگی۔ اسی اثناء میں اللہ پاک نے انہیں عربی زبان کا فہم نصیب فرمایا۔ سب سے پہلے عاد اور ابیل نے عربی زبان میں کلام کیا۔ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے نمرود بن کنان بن حام کو اپنا حاکم بنا لیا۔ انہی میں سے عاد اور ابیل بھی تھے جو اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابو القاسم الزجاجی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں پہل آباد ہونے والا شخص یثرب بن کانیہ بن محلائل بن ارم بن ابیل بن اوز بن ارم بن سام بن نوح تھا، اور اسی کی نسبت سے بستی کا نام یثرب مشہور ہوا۔ بعض روایات کے مطابق قوم عمالقہ اور جرہم یمن میں آباد تھے، جہاں شدید قحط میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے لوگ تہامہ کی طرف چلے گئے، اور انہی کے چند خاندان یثرب میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل علم تورات سے بہرہ یاب تھے، جس میں انہوں نے خاتم النبیین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالہجرت کی نشانیوں کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ سرسبز و شاداب شہر ہوگا۔ اس لیے ان کی ایک جماعت نے پہلے تیمہ میں قیام کیا، لیکن مذکورہ نشانیاں نہ پا کر کچھ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے۔ وہاں بھی ان نشانیوں میں فقدان پا کر ایک جماعت یثرب چلی گئی، جس کا محل وقوع دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہی مقصود کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت ہوگا۔ یہ نوارد لوگ خاندان قریظہ اور نذیر سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے یثرب میں سکونت اختیار کر کے زراعت اور باغبانی کے کام کو فروغ دیا۔ اوس و خزرج کے قبائل متعدد بڑے بڑے خاندانوں پر مشتمل تھے، اور ہر ایک قبیلہ کثیر التعداد افراد پر مبنی 5 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ 5 قبائل اوس کے اور 5 قبائل خزرج کے تھے۔ یہ لوگ یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ یمن میں ایک عظیم الشان ڈیم تھا، جس کے بند ٹوٹنے کے ڈر سے جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن معاشی تنگی کے باعث وہاں سے ہجرت کر کے یثرب میں آباد ہو گئے، جہاں یہود آباد تھے۔ یہ لوگ شہر کے باہر اقامت گزین ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کی تعداد میں اضافہ بخشا اور انہیں عزت سے سرفراز کیا۔ انہوں نے اپنی قوت بازو سے یہود کو شہر سے نکال دیا اور خود قابض ہو گئے۔ یوں مدینہ میں اوس و خزرج کی حکومت کا سورج طلوع ہوا۔
رحمت کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت کفر و شرک اور غیر اللہ کی پرستش کی تاریکی نے فہم و فراست کے چراغ گل کر رکھے تھے۔ قریش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر جہالت کی گٹھائیں چھائی ہوئی تھی کہ دفعتاً افق مکہ پر برق تجلی کی تابانی نے نور حق کا اجالا کر دیا۔ ابھی آفتاب رسالت کی کرنیں پھوٹی ہی تھی کہ ہر جانب سے ظلم و ستم کے بادل امڑ آئے تاکہ نور حق کی روح پرور روشنی کو کفر و شرک کے سیاہ اندھیروں میں چھپا دے۔ رحمت للعالمین سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی ایمان پرور صدا چہار دانگ عالم میں پہنچانے کی ہر ممکن تدبیر اختیار فرمائی۔ حج کے عالمی اجتماع سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا اور دور دراز شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے مختلف قبائل کی قیام گاہوں میں جا کر انہیں توحید کا پیغام دیا۔ اسی دوران اوس و خزرج معاشی اور اقتصادی پسماندگی سے دوچار ہو گئے، جس کے باعث وہ قریش سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر یثرب سے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آئے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ چند تعارفی جملوں کے بعد ہادی کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات قرآنی سے ان کے قلوب کو گرما دیا اور دعوت اسلام پیش فرمائی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ بچار میں پڑ گئے کہ کیا یہی وہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن سے یہود ہمیں ڈرایا کرتے ہیں کہ آفتاب رسالت طلوع ہونے کو ہے، جن کے سائے عاطفت میں ہم اوس و خزرج کو تہس نہس کر دیں گے۔ پھر باہم مخاطب ہوئے کہ تاخیر سے قطع نظر نور اسلام اور متاع ایمان حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ یہود ہم سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہو جائیں۔ اس تاریخ ساز موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ جب یہ قافلہ اپنے وطن واپس پہنچا تو ہر کسی کو یہ مژدہ سنایا کہ وہ رحمت کائنات مبعوث ہو چکے ہیں، جن کے انتظار میں سارا عالم چشمے براں تھا۔ ہم نے ان کے تاباں چہرہ انور سے اپنی آنکھیں منور کی۔ جب ان حضرات نے اہل وطن کو اس روح پرور اور فرت انگیز بشارت سے روشناس کیا تو ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ جب دوسرا سال آیا تو اوس و خزرج کے 12 نقبہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سب نے نہایت رضا اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لقب سے نوازا۔ مدینہ منورہ کے 9 مسلم حضرات کی تعلیم و تربیت اور مسائل کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفد کے ساتھ روانہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تبلیغ اسلام شروع کر دی اور مسلمانوں کو نماز باجماعت کا انتظام بھی کیا۔ جب نماز باجماعت کا انتظام ہو گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی ترغیب دی۔ 13 سال کا جانگ داز عرصہ کفار کے ظلم و تشدد سہتے گزر گیا۔ دعوت حق کے جواب میں ہر سو تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی۔ بالآخر مسلمانوں کو دارالایمان مدینہ منورہ میں ہجرت کی اجازت مل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مدینہ منورہ جانے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب قریش مکہ نے محسوس کیا کہ مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کوئی محفوظ جگہ مل گئی ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نکل جائیں گے۔ وہ اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ دوسری جانب جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصوبے سے مطلع کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اپنے گھر میں نہ سوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل گئے۔ کفار مکہ دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پر بکھیرتے ہوئے گزر گئے۔ نبوت کے 13ویں سال 27 صفر المظفر 13 نبوی کو رحمت کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں رات کی تاریکی میں سفر باسعادت سوئے مدینہ باسکینہ کا آغاز فرمایا۔
کعبۃ اللہ کو حسرت بری نگاہوں سے الوداع کہتے ہوئے فرمایا، مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز تھا، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں جبل سور کی چوٹی میں 3 دن غار سور کو رونق بخشی اور منزل کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ باسکینہ کے گلی کوچوں میں یہ فرحت انگیز خبر گونج رہی تھی کہ فخر کون و مکان سرور زمین و زمان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ عاطفت اس شہر پہ جلوہ فگن ہونے کو ہے۔ انتظار کی بےتابی اور لقاہ روح زیبا کا شوق احالیان مدینہ کو ہر روز علی الصبح شہر سے دور راستہ ملا کھڑا کر دیتا۔ مضطرب دل اور بےتاب نگاہیں کوسوں دور تک اپنا گوہر مقصود تلاش کرتی۔ ایک دن حسب معمول جب انتظار بسیار کے بعد انصار واپس مدینہ میں اپنے گھروں کو جا چکے تو ایک یہودی کی نگاہ اس قدسی صفات قافلہ پر پڑی جس کے دیدار اور استقبال کے لیے سب بے چین اور بےتاب تھے۔ وہ یہودی بے ساختہ پکار اٹھا، اہل عرب تمہیں جس مقصود کائنات کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ انصار فرت مسرت سے بےتابانہ گھروں سے باہر نکل آئے اور امام الانبیاء کا استقبال کرنے لگے۔ ہر طرف اللہ اکبر کی ایمان افروز صدائیں گونجنے لگی۔ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 3 میل کے فاصلہ پر انصار کے متعدد قبائل آباد تھے۔ اس بستی کا نام قبا مشہور تھا۔ ان قبائل میں عمرو بن عوف کا خاندان بے حد ممتاز اور معزز تھا، جس کے سردار کلثوم بن الحدم تھے۔ فخر کون و مکان سرور زمین و زمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بستی میں ورود مسعود ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن الحدم کے گھر کو رونق بخشی۔ سارا خاندان جوش مسرت سے بآواز بلند اللہ اکبر پکار رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 دن قبا میں قیام کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت بنو نجار اور مسلمانوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کسی گھر کے سامنے سے گزرتی تو اس گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اترنے کی درخواست کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میری اونٹنی کو چلنے دو، یہ اللہ کے حکم سے رکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ چلتی رہی اور بنو مالک بن نجار کے محلہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی اہل مدینہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، سب مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور یہ آیت اتری، بلا شبہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے مدینہ میں جمع ہو جانے کے بعد وہاں نفاق پیدا ہونے لگا، کیونکہ منافقین اور یہود وہیں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 14 دن تک بنو عمرو بن عوف میں ٹھہرے اور جہاں نماز کا وقت ہوتا وہیں نماز ادا کر لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں، مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے مختلف ادوار میں مسجد کی توسیع و تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی طرز حکمرانی نے جس طرح یثرب کو دنیا کی بہترین فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا، آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مثالی ریاست مدینہ کی جھلک ہمہ وقت ہمارے سامنے ہو تاکہ مشکل مسائل کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں حل کیا جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔